أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. صدق اللہ العلی العظیم. 30واں پارہ چل رہا ہے اور گزشتہ ہفتے سورۃ عبس مکمل ہوئی اور اس ہفتے انشاءاللہ سورۃ التکویر جو کہ مکی سورت ہے اس کا درس ہوگا، جس میں 1 رکوع اور 29 آیتیں ہیں. ہر سورت کی شروعات میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ 29واں اور 30واں پارہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عام طور سے اور ہر صورت میں قیامت کا ذکر اور قیامت کیسے برپا ہوگی اور قیامت کا آنا برحق ہے، انہی ٹاپکس اور انہی موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں اور انہی موضوعات کو گھیرے ہوئے ہیں تمام آیتیں، تمام صورتیں. تو یہ جو صورت ہے سورۃ التکویر، یہ بھی اسی میں سے ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کس طریقے سے آئے گی، کس طریقے سے برپا ہوگی. اور اس میں نفخہ اولا بتایا گیا اور نفخہ ثانیہ شروع میں بات آئی تھی کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. لہٰذا ان 2 سور کی جو کیفیت ہوگی تو پہلی سور کی وجہ سے جتنے بھی انسان زندہ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، اور دوسرے سور کی وجہ سے جتنے بھی انسان جو مر چکے ہیں اور جو اس سے پہلے فطری موت مر کے اس دنیا سے گئے ان سب کو زندہ کیا جائے گا اور میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اور دنیا کی ساری چیزیں، ساری عمارتیں، سارے جو پہاڑ ہم کہتے ہیں اس کو، وہ پہاڑ بھی سب ہٹا دیے جائیں گے. تو یہ دوسری مرتبہ سور کا معاملہ ہوگا. تو اس میں 2 سور کے تعلق سے کیا کیا واقعات اور کیا کیا تغیرات اور کیا کیا تبدلات اور کیا کیا بدلاؤ دنیا میں پیش آئے گا، اس چیز کو یہاں شروع کی 6 آیتوں میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد 7 آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نفخہ ثانیہ جو ہے دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تب کیا جو ہے قیامت میں واقعہ پیش آئے گا اور میدان محشر میں کس طریقے سے سوال ہوگا. تو اس میں پہلی آیت ہے، اس میں بتایا گیا اذا الشمس کورت، جبکہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جبکہ سورج بے نور ہو جائے گا. کوورت یہ تکبیر سے ہے، اس کے معنی جو ہے لپیٹ دینے کے آتے ہیں، کسی چیز کو گول طریقے سے لپیٹ دینا. تو ظاہر ہے کہ سورج کو بے نور کر کے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، بے نور کر کے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور یہی معنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہی کی ہے. اسی طریقے سے اس کے معنی ڈال دینے اور پھینک دینے کے بھی آتے ہیں، ڈال دینے اور پھینک دینے کی بھی آتے ہیں. اور اسی طریقے سے ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ ایک ہیں، انہوں نے اس کے معنی یہی لیے ہیں کہ سورج کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، سورج کو قیامت کے دن سمندر میں ڈال دیا جائے گا. جب پہلی سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو اس کا جو علامات اور آثار جو ہوں گے، اس کی پہلی نشانی اس میں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس و قمر قیامت کے دن دریا میں ڈال دیے جائیں گے. اور دوسری جگہ روایت ہے اس میں یہ بھی فرمایا کہ سمندر میں، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ کہا گیا دریا میں ڈال دیے جائیں گے، اور دوسری جو روایت ملتی ہے بخاری کے علاوہ کہ اس میں یہ ملتا ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور اسی طریقے سے ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا اور ابو الشیخ وغیرہ نے اس کی ان آیات کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا نفخہ اولا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے جتنے بھی شمس، یعنی شمس و قمر کہتے ہیں، شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، سورج اور چاند کو اور جتنے ستارے ہیں سب کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس میں ایک تیز ہوا چلے گی، پھر اس میں آگ لگا دی جائے گی، وہ پانی کو آگ بنا دیا جائے گا، وہ پانی کو آگ بنا دیا جائے گا. تو یہ جو ہے چند تفصیلات ہیں. تو اذا الشمس کورت، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اور بے نور کرنے کے بعد یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، دوسری آیت میں فرما رہے ہیں اور ستارے جو ہیں وہ گر گر کر کے سمندر میں گر رہے ہوں گے. ابھی اوپر ہم نے حدیث بتائی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شمس و قمر اور تمام ستارے وہ سب گر جائیں گے سمندر میں. جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں رات کے وقت آسمان کو، اس میں ایک چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آسمان پہ چاند اور ستاروں کا سلسلہ نہ فرماتا تو ہم لوگ آسمان کو دیکھ نہیں سکتے تھے،
کیوں؟ کیونکہ اس میں ہیبت اور خوفناکی اتنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم کسی اندھیری رات میں جائیں، وہاں کوئی اندھیرا، وہاں کوئی روشنی نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں ہم کو گھبراہٹ ہوگی، گھبراہٹ ہر انسان کو ہوگی۔ لیکن اگر وہاں تھوڑی بہت لائٹیں ہوں یا زیادہ لائٹ ہو، جتنی زیادہ لائٹ ہوگی اتنے ہم کو ہماری جو گھبراہٹ دور ہوگی، ہماری گھبراہٹ دور ہوگی اور ہمارا جو اندر کا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا ان لائٹ کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ اس سورج کو اور اس چاند کو اور یہ ستاروں کو ہمارے لیے پیدا نہ فرماتے تو ہم آسمان کو رات کے حصے میں دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا وہ خطرناک منظر ہو جاتا۔ لہٰذا اس میں سورج کے فنا ہونے اور ستاروں کے فنا ہونے کا جو منظر کھینچا گیا ہے، اس سے اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ختم ہونے والا ہے ایک دن، یہ سورج ختم ہو جائے گا۔ اور جب سورج اتنی بڑی چیز ہے کہ جس جیسا اللہ تعالیٰ، جس جیسا جو ہے انسان دنیا میں رہ کر کے بنا نہیں سکتا، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، کہ جب وہ اتنے کروڑوں کلومیٹر دور سے نکلتا ہے اور پوری دنیا میں اس کو روشنی پیدا کر دیتا ہے، وہ سورج جب اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اور وہ ستارے جو یہاں سے چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں لیکن بظاہر بہت بڑے بڑے ہیں اور اس دنیا والوں کو جو ہے روشنی پہنچاتے ہیں، اس دنیا والوں کو روشنی پہنچاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ستاروں کو اور جو ہے اسی طریقے سے سورج کو اور چاند کو ختم کر دیں گے، اس کو فنا کر دیں گے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، تو جو ہے ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم جیسے چھوٹے موٹے انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ تو 6 فٹ کے ہیں، صرف 7 فٹ کے ہیں، ہاں اشرف المخلوقات ہیں، اور جو ہے تمام چیزیں جو ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ صرف ایک ذات ہے، اس ذات کا نام اللہ، اللہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لہذا جب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تو ہم کو آج جب یہ موقع ملا ہے تو ہم کو اس اللہ سے جو باقی رہنے والا ہے ہمیشہ، اس سے تعلق پیدا کرنا ہے، اس سے ہمیں تعلق پیدا کرنا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، کہ ستارے گر گر کر کے سمندر میں گر رہے ہوں گے، ٹوٹ ٹوٹ کر کے سمندر میں گر رہے ہوں گے، اس کی بھی بے نوری کی اور بے ثباتی کی دلیل ہے، اس میں اشارہ دے دیا گیا۔ آگے بتایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ چلا دیے جائیں گا، چلا دیے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ روئی کی طرح وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ آج پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے پہاڑ ہیں ویسے ہمارے حوصلے، آج پہاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے پیچھے ہی بات آئی، بتایا گیا کہ پہاڑ جتنے ہم کو اوپر دکھتے ہیں زمین کے اوپر، اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے نیچے دھسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو بنایا اور اس زمین کو جو ہے بچائے ہوئے، ورنہ یہ زمین پانی کے اوپر یہ ہل جائے اور یہ ڈوب جائے، ڈاما ڈول ہونے لگے، لیکن پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا۔ لیکن ان پہاڑوں کا عالم یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وہ روئی کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اسی کو بتایا گیا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ پہاڑ جب چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قرآن پاک 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا، اور وہ وقت جو تھا جس قوم پر نازل ہوا، ایسے تو تمام مسلمان اس میں مخاطب ہیں، لیکن جس وقت نازل ہو رہا تھا اور جن لوگوں کے لیے نازل ہو رہا تھا وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے، ماننے والوں میں، اور نہ ماننے والوں میں کافر تھے، نہ ماننے والوں میں کافر تھے۔ اور کافر جو شروعاتی کافر اور شروعاتی مسلمان ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے؟ مکہ سے شروع ہوئے، عرب سے شروع ہوئے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ قرآن کے جو سب سے پہلے مخاطب ہیں، قرآن جو سب سے پہلے کسی کو مخاطب کر کے اپنی طرف توجہ دلاتا ہے وہ عرب قوم ہے، وہ عرب قوم ہے۔ اور عرب میں اونٹنیوں کا بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اونٹنیوں کو، اور خاص طور سے وہ اونٹنی جو گابھن ہو، وہ اونٹنی جو حاملہ ہو، اور حاملہ میں بھی وہ اونٹنی جو 10 ماہی گابھن ہو، بس اس کی ولادت کا وقت قریب ہو، ایسی اونٹنیوں کو عرب کے لوگ چھوڑتے نہیں تھے آزاد، کہ اس کے جو ہے پاس میں لگے رہتے تھے اس کی خدمت میں۔ ایسی اونٹنیوں کا ذکر ہے، اشاعت انہی اونٹنیوں کو کہتے ہیں جو گابھن ہو، حاملہ ہو اور قریب الولادت ہو، قریب الولادت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کو بچہ نصیب ہوگا، بچے سے فائدہ اٹھائیں گے اور دودھ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ اس کی مثال تو آج جو ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم لوگ یہاں کے ہیں، عرب نہیں ہیں، عجم ہیں، اور پھر اتنا دور کا معاملہ ہو گیا، اتنا زمانہ گزر گیا، ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اس وقت کی ہم دیکھیں اور سوچیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ عشار اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابھن اونٹنیاں اور جب حاملہ اونٹنیاں ایسے ہی چھوڑی پھر رہی ہوں گی، یعنی ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں گی، وہ اپنے آپ ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں گی۔ اتنا قیمتی مال ہے، اتنا قیمتی مال ہے آج دنیا کے لیے، اور جو ہے چند اپنے جو ہے 2 کوڑیوں کے لیے، اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے ہم جھوٹ بولنے کو تیار ہیں، اپنے بزنس کو بچانے کے لیے، اپنی عزت، جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے، اور دنیا کی ذرہ برابر عزت کو بچانے کے لیے ہم جھوٹ بولنے کو تیار ہیں۔
رشتہ داریاں توڑنے کو تیار ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے ہم اللہ کو ناراض کرنے کو تیار ہیں۔ اپنے گھر بار چھوڑ کر کے انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے کہاں کہاں جاتا ہے اور کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے، اور 3 4 سال اپنے بچوں سے دور رہتا ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ دنیا کے لیے، اس مال کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے۔ لیکن وہ نفخہ اولا جو ہے، جب قیامت کے دن پہلی سور پھونکی جائے گی تو معاملہ یہ ہوگا کہ کتنا ہی قیمتی مال ہو، کوئی اس کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی توجہ دینے والا نہیں ہوگا، وہ ایسی پھر رہی ہوں گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ جنگلوں کے جو وحشی جانور ہیں، جو درندے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے شیر کسی کا دشمن ہے اور کسی پر حملہ کرتا ہے، عام حالات میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، جو دلوں کو ہلا دینے والا ہوتا ہے، جو ایسا ہوتا ہے جو انسانوں کے دلوں پر بھی اثر کرتا ہے اور اسی طریقے سے جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آگ لگ گئی، کہیں سیلاب آ گیا، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ بتایا گیا کہ وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس کی 2 3 تفسیریں کی گئیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ جمع کر دیں گے، ایک جگہ جمع کر دیں گے، اس میں سانپ بھی آتے ہیں، بچھو بھی آتے ہیں، اسی طریقے سے شیر، چیتا، جتنے بھی وحشی جانور انسان کو نقصان پہنچانے والے تمام چیزیں۔ بعض نے کہا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جو دشمن ہیں، ایک دوسرے پہ جو حملہ کرتے ہیں، یہ پھر حملہ نہیں کریں گے اس سور پھونکنے کے بعد، یہ آپس میں ایک ساتھ پھر رہے ہوں گے، آپس میں ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، آپس میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اور بعض نے کہا کہ وحشی اور یہی بات زیادہ مشہور ہے کہ وحشی جانور جنگلوں سے نکل کر شہر میں آ رہے ہوں گے، جنگلوں سے نکل کر شہر میں آ رہے ہوں گے۔ اس کی جو ہے تفسیر میں مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ جمنا میں یا گنگا میں کبھی سیلاب آیا تو وہاں بتاتے ہیں کہ ایک جھوپڑ پٹی یا کچھ لکڑی کا کوئی چیز دیکھی جو تیر کر کے جا رہی تھی، اس میں ایک انسان تھا اور چند سانپ اس میں لپٹے ہوئے تھے اور نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان جانوروں کو بھی نفسی کا عالم ہوگا، ان جانوروں کو بھی اپنی جان کی حفاظت ہوگی کہ ہم کس طریقے سے بچ جائیں، اور انسان کو بھی اپنی جان کی حفاظت ہوگی کہ ہم کس طریقے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہم کس طریقے سے بخش دیے جائیں۔ وہ عالم ہی اتنا ہلچل والا ہے، وہ عالم ہی، وہ جو ہے منظر ہی ایسا ہوگا کہ ہر ایک کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی فکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ اوپر بھی بات ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اور آخرت کے بارے میں ہے، لیکن اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم کتنا زبردست ہوگا کہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ عالم ہی اتنا خطرناک ہے، وہ منظر ہی اتنا خطرناک ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بدعمال ہیں، ان لوگوں کے لیے جو فاجر ہیں، ان لوگوں کے لیے جو فاسق ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو دھتکارنے والے ہیں اور اللہ کے احکام کو چھوڑنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جس طریقے سے اللہ پاک نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان میں سے سب سے بڑی جو چیز فرض ہے وہ نماز ہے، اگر ان تمام چیزوں کی ہم نے پابندی کی ہے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن یہ جو سور پھونکنے والی بات ہے، اور یہ بتایا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر نازل ہوگی، قیامت بدترین لوگوں پر برپا کی جائے گی۔ جو لوگ چلے گئے ان پہ قیامت نہیں ہے۔ اب جو لوگ زندہ ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ کہا جائے کہ 20 سال، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، 20 سال کے بعد اگر مثال کے طور پہ قیامت آتی ہے تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے، اس کا حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدترین لوگ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ بدترین لوگ ہیں۔ لہٰذا وہ منظر بڑا خطرناک ہے، اس منظر سے ہم کو بچتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ جانور کیا کر دیے جائیں گے؟ سب جمع کر دیے جائیں گے، چاہے وہ شہر میں ہوں اور چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں اور چاہے وہ قیامت کے دن ہوں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ حیرت ہوتی ہے کہ پانی میں آگ کیسے لگے گی، لیکن ابھی اوپر بھی بات آئی وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کہ سورج کو بے نور کر کے سمندر میں ڈالا جائے گا اور پھر اس میں آگ لگ جائے گی۔ یہاں پہ صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ سُجِّرَتْ تصغیر سے بنا ہے، سجرت تصغیر سے بنا ہے، اور سمندر میں آگ لگنے کا معاملات وہی ہیں جو اوپر بیان کیا گیا کہ اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں، ایک تو معنی تصدیر کے یہ آتے ہیں کہ آگ لگانا، آگ لگانے کے معنی آتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی آتے ہیں خلط ملط کر دینا، بھر دینا، خلط ملط کر دینا، بھر دینا۔ آگ لگانے کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہی کی ہے اور یہی معنی لیے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس میں آگ لگ جائے گی، لیکن بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ بھر دینا، خلط ملط کر دینا۔ اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ جو کھارے پانی کے چشمے اور سمندر ہے اور جو میٹھے پانی کے چشمے ہیں
میٹھا پانی کے جو دریا ہیں ان سب کو ملا دیا جائے گا، ان سب کو خلط ملط کر دیا جائے گا، یعنی ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا۔ سارے جو بیچ کے فصلیں کی گئی ہیں، بیچ میں جو دراریں ہیں، بیچ میں جو دیواریں اٹھی ہیں، تمام دیواروں کو ہٹا دیا جائے گا اور ایک دوسرے پانی یعنی کھارا پانی، میٹھا پانی سب ایک دوسرے سے مل جائے گا۔ اس کے بعد جو اذا الشمس کوورت، سورج اس میں گرے گا، چاند اس میں گرے گا ان پانی میں، اور اسی طریقے سے ستارے اس میں گریں گے، پھر ایک ہوا چلے گی اور اس میں آگ لگا دی جائے گی، اس میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری سے نقل کیا ہے۔ لہٰذا یہ منظر وہ ہے، یہ 6 آیات اور یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو نفخہ اولیٰ کے بعد ہیں، یعنی پہلی سور پھونکنے کے بعد۔ اب آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی وہ جو باتیں ہیں وہ نفخہ ثانیہ کے بعد معاملہ ہوگا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یعنی ایک مرتبہ سب مر گئے، اب دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اس میں زندہ ہوں گے، سب لوگ اٹھیں گے، اس کے بعد کیا کیا معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آیات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکی سے بچائے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔